يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آسمانی شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس دین کو نافذ العمل قرار دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے طریقے پر زندگی گزارے اسے وہ بھلے عبادت کا نام دے دے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا کوئی عمل میرے ہاں قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ بڑا نقصان اور گھاٹا اٹھائے۔ خاتم النبیین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا یہ مکمل دین یہ زندگی گزارنے کے مکمل ضابطے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں ایمانیات کی ضروری شرائط مذکور ہیں۔ ایمانیات کی ضروری شرائط اور قواعد جن کا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان رکھے۔ ایمانیات کے ساتھ عبادات۔ دین اسلام میں ایمان جو ایک دل کی کیفیت کا نام، عقیدے اور یقین کا نام، اس ایمانیات کے بعد عبادات یا اعمال، ان اعمال میں 5 بنیادی ارکان شامل ہیں۔ اس میں ایمانیات بھی ہیں، اعمال، اور پھر اس کے بعد معاملات اور پھر حقوق۔ مکمل زندگی گزارنے کے جو ضابطے ہیں وہ دین اسلام نے بیان کر دیے ہیں۔ ایک مسلمان ان تمام ضابطوں کا پابند ہوتا ہے، اور ہمارے علم میں، ہم سب مسلمانوں کے علم میں بنیادی ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کا تعارف ضروری ہے۔ وہ اعمال جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، جو اس عمارت کے 5 ستون ہیں، پلر ہیں، ان کا قیام، ان کا وجود ایک مومن کی زندگی میں لازم اور ملزوم ہے۔ تو پھر ایمانیات میں جو 6 ایمان کے بنیادی عقائد ہیں ان سب پر یقین رکھنا ہر مسلمان مومن مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں، ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہیں ہے یا برائے نام ایمان ہے، وہ دل سے یقین نہیں رکھتا، اس کو شک ہے، وہ مزمزم ہے۔ ایمانیات کے 6 ان اجزاء کے متعلق جن کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرنے لگا، تو اس کا اگر شک بھی ہے ان 6 چیزوں کے متعلق، اس کا کوئی عمل رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ ایمان کی بنیادی شرائط کو وہ مکمل کر کے پھر اپنی زندگی گزارے۔ جب وہ ایمان کی بنیادی شرائط کو مکمل کرتا ہے،
دین اسلام کے پانچوں ستون اور ارکان، وہ پلر جن پر اسلام کی بنیاد قائم، وہ اس کی زندگی میں موجود ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اس کو خوش نصیبی جب ملے گی جب اس کا خاتمہ عقائد پر ہو جائے، ہمیشہ کے لیے پھر آرام، راحتیں، سکون اور نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بنیادی عقائد اور اعمال، ارکان کی ادائیگی کے بعد باقی جو نوافل ہیں جن میں دین اسلام کی خوبصورتی ہے، تو جس قدر زیادہ کرتا رہے گا جنت میں اپنے درجات اس کے بلند ہوتے رہے۔ جنت میں داخلہ کے لیے ایمان شرط ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے، اس شرط کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، لا تدخل الجنت الا نفس مؤمنہ۔ فرمایا سن لو، جب تک کوئی انسان مرد یا عورت ایمان کے لازمی تقاضے پورے نہیں کرے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے گئے نہیں۔ کوئی بھی مرد و عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ان کا ایمان، یعنی بنیادی جو ایمان وہ مکمل اور صحیح نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا۔ تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو۔ مکمل سے مراد تمہاری بنیادی شرائط جو ہے ایمان کی وہ مکمل نہیں ہے تو جنت کے دروازے نہیں کھلے۔ ایسے آدمی کے لیے، انسان کے لیے، خواہ وہ امت محمدیہ سے تعلق کیوں نہ رکھتا، قیامت کے دن کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس کے حق میں نہ کوئی پیغمبر سفارش کر سکے گا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی مومن، نہ کوئی شہید، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی نمازی۔ جس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے آگے رب کی رحمتوں کے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے بھی یہی شرط ذکر فرمائی، جس کی نظر آخرت پر ہے اور پھر اس کے مطابق وہ محنتیں بھی کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر اس کا ایمان بھی درست ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں رب کے ہاں قبول ہوں گی۔ شرط یہ کتب حدیث میں ایک معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے۔ یہ بنیادی حدیث ہے جس کا تعلق بالخصوص ہمارے ان دونوں چیزوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ۔ حدیث جبرائیل صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ کافی کتب احادیث میں اس حدیث کا ذکر آتا ہے۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے محدثین کے ہاں پہچانی جاتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے روایت، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بوجھ کر اپنے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے باہر تشریف فرما گئے، مسجد کے ساتھ صحن، تاکہ لوگ آئیں، اپنے مسائل بتائیں، دین سیکھیں، میں انہیں دین سکھاؤں۔ ہم سب حلقے کی صورت میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی باہر سے آئے، ہم نے دیکھا
صاف و شفاف کپڑے پہنے ہوئے، بالکل اجلے صاف اور شفاف سفید کپڑے۔ ہم سب تعجب کرنے لگے کہ وہ آدمی جو صاف و شفاف سفید کپڑوں میں ابھی آیا ہے، یہ یہاں کا تو نہیں لگ رہا، باہر کا مسافر ہوگا۔ اگر مسافر ہے تو پھر اس کے کپڑوں پر سفر کے نشانات ہیں ہی نہیں۔ یہ سیدھا آیا صحابہ کرام کے درمیان سے ہوتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریب اپنے گھٹنے موڑ کر بیٹھ گیا، جس طرح ایک طالب علم استاد سے سیکھنے کے لیے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا، سفر کے آثار بھی نہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ سوالات کرنے آئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پوچھیں۔ اس نے سب سے پہلے سوال کیا مل ایمان، آپ پر جو دین نازل ہوا ہے اس میں جو ایمان ہے اس کی وضاحت کیجیے، یہ ایمان کیا ہے؟ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے وہ 6 بنیادی اجزاء کا ذکر کیا۔ فرمایا سب سے پہلے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالآخرہ وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں پر ذکر فرمایا یہ ایمان میں شامل۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر تیرا ایمان، تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے وجود پر، اللہ کی صفات پر، اس کی وحدانیت پر تو ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر تیرا ایمان، تمام فرشتوں کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ فرشتوں پر تیرا ایمان ہو اور اللہ رب العالمین کے تمام رسولوں پر تیرا ایمان۔ تیسری چیز، تمام رسولوں پر، انبیاء پر تیرا ایمان ہو اور ان رسولوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئی، چوتھی چیز، تمام کتابوں پر تیرا ایمان ہو۔ یہ ایمان کا چوتھا جز۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے ہر انسان کے حق میں، اس تقدیر پر تیرا ایمان۔ تیری زندگی میں کبھی خوشی آئے یا تجھے کوئی نقصان پہنچے، تیرا ایمان ہو کہ یہ خوشی، یہ مسرت، یہ کامیابی اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دی تھی جو مجھے ملی۔ تجھے زندگی میں کبھی کوئی صدمہ پہنچے، کبھی کوئی نقصان ہو جائے، کبھی کوئی تکلیف، بیماری پہنچے، تو تیرا ایمان ہو کہ یہ تکلیف، یہ بیماری میری تقدیر کا حصہ ہے، اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ یہ 5ویں چیز ہے، تقدیر پر ایمان۔ چھٹی چیز یہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر تیرا ایمان۔ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ نے جس کو جتنی زندگی دی ہے وہ اتنے دن اتنا ہی وقت جیے گا جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس کی روح قبض ہو جائے گی، پھر وہ اگلے جہاں کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ پھر اگر نیک ہے تو قبر سے اس کے ساتھ نیک لوگوں والے معاملات شروع ہو جائیں گے، اگر وہ بد ہوگا تو اس پر عذاب قبر موت سے ہی بلکہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آخرت پر ایمان۔ اور پھر آخرت کے مراحل پر ایمان، قبروں سے اٹھنا، وہاں اعمال ناموں کی تقسیم، خوش نصیب لوگوں کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، عزت و تکریم کے ساتھ۔ ناکام ہونے والے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے پیٹھ کے پیچھے ان کے بازوں کو موڑ کر پھر ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، ناکام ہونے والے لوگ۔ کچھ ایسے کامیاب لوگ بھی ہوں گے جن کو اعمال نامہ نہیں ملے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا اعلان کر دیا جائے۔ اور کچھ ایسے بدبخت ترین انسان بھی ہوں گے جن کو اعمال نامہ نہیں ملے، بغیر حساب و کتاب کے ان کے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔
ہر ایک کے اعمال کو تولا جائے گا، خود انسانوں کو تولا جائے گا۔ وہاں اگر دنیا میں کسی پر ظلم کر کے آیا ہے وہ حساب اللہ رب العالمین برابر کرے گا۔ حقوق کسی کے غصب کر کے آیا ہے، سب وہاں حساب اللہ رب العالمین برابر کرے گا۔ پل صراط پر ہر ایک نے آنا ہے، اپنے اعمال اپنے ایمان کے حساب سے اس کو تجاوز کرنا۔ آگے پھر اللہ کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ایک خوبصورت جگہ، عزتوں والے مقامات، محلات، باغات اور وہاں کی نہریں اور ہر طرح کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی پرتعیش زندگی تیار کر کے رکھی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں ان کی اپنے رب سے ملاقاتیں ہوگی، رب کا دیدار نصیب ہوگا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوگی، انبیاء کے حواریین سے ملاقاتیں ہوگی، اہل ایمان کی آپس میں ملاقات ہے۔ اس جنت پر تمہارا ایمان، یہ آخرت پر ایمان سے تعلق۔ اور ناکام ہونے والے لوگ جو ان مراحل میں ناکام ہو جائیں گے وہ جہنم کے دردناک عذابوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے جس عذاب کا آگ کی صورت میں اللہ نے کچھ تعارف کروایا ہے، جو آگ ان بدبخت لوگوں کو جلائے گی جن کو چمڑے چڑھائے جائیں گے، موٹے چمڑے۔ ہر جہنمی کے جسم کی جو ساخت ہوگی، جو قد و قامت دیا جائے گا وہ انتہائی بڑا دیا جائے گا تاکہ انہیں اچھی طرح عذاب دیا جائے، عذاب دیا جائے کہ احد پہاڑ کے برابر ایک جہنمی کی صرف داڑھ ہوگی، اس کی داڑھ جو ہے احد پہاڑ کے برابر کی جسامت کتنی ہوگی تاکہ انہیں خوب عذاب دیا جائے۔ وہ موٹے چمڑے، جہنم کی شدت جو اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جب وہ چمڑے گل کے ختم ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے فرشتے پھر نئے چمڑے چڑھا دیں۔ وہاں موت نہیں ہے، وہاں بدبودار کانٹے دار کھانے، ان کے بھوک مٹانے کے لیے انہیں زبردستی ان کے منہوں میں ٹھونسے جائیں گے، بھوک نہیں مٹے گی، عذاب بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح جہنم کے جو مشروبات ہیں، جہنم کا پیپ اور خون انہیں زبردستی پلایا جائے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اللہ نے فرمایا ان جہنم کے عذابوں کے علاوہ کئی طرح کے اور عذاب میں نے تیار کر کے رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس نصیب فرمائے اور جہنم کی لو سے بھی قیامت کے دن اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جنت اور جہنم پر ایمان، یہ آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ ان 6 چیزوں کا تعارف کروایا نبی علیہ السلام نے بتایا، 6 چیزیں جو ایمان میں شامل ہیں۔ پھر پوچھا، اچھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، پھر وہ کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ باہر سے آیا ہے دین اسلام کی معلومات کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی رہا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب بتا دیا تو تصدیق بھی کر رہا، تعجب ہونے لگا ہمیں۔ پھر اس نے پوچھا اب مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیں، یہ تو تھا ایمان، اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے ان تؤمن باللہ وحدہ لا شریک، تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر۔ روایت کے الفاظ ہے اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور تو ایمان لے آئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اب اسلام ہے جن کا تعلق عبادات کے ساتھ، پہلا حصہ ایمان کے ساتھ، دوسرا حصہ اعمال و عبادات کے ساتھ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز روزانہ تو پڑھتا رہے، رمضان مبارک کے روزے ہر سال تو رکھتا رہے، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ، اور اگر تیرا مال نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اور باقی روایات میں ان 5 ارکان میں حج کا بھی ذکر ہے، حج، یہ اسلام۔
اس سے پتہ چلا ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اور اسلام ظاہری انسان کے عمل کا نام۔ اللہ رب العالمین نے عبادات جو رکھی ہیں، جو 5 ارکان ہیں دین اسلام کی عمارت، ان 5 ستونوں پر قائم، جو یہ ادا کرے گا ظاہر اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں۔ اللہ نے مجھے تلوار کے ساتھ مقبوض کیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ رب العالمین کی توحید کو تسلیم کر لیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لیں، وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ معاملات وہ کریں گے اب اپنے مسلمان سمجھا جائے گا، ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے لیے، یعنی اس کے بغیر انہیں مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ ظاہری اعمال جو اللہ نے رکھے ہیں، جن میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ نے اس کے دعوے کی، اس کی بات کی تصدیق اور آزمائش کے لیے یہ فرائض رکھ دیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون حقیقی طور پہ مومن ہے اور کون نہیں، کون مسلمان سچا ہے اور کون جھوٹا مسلمان۔ ایمانیات کے جو 6 اجزاء آپ نے سنے، ان کا تعلق عمل سے نہیں، عقیدے اور یقین کے ساتھ، جبکہ یہ عبادات اللہ رب العالمین اکیلے کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے دل سے۔ اس کی وضاحت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے، آپ کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تمام مخلوق سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر، خاندان اور قوم سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہیں ہے، فرمایا اللہ کے ہاں تمہارا کوئی ایمان قبول بھی نہیں ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا جب تک کہ تم مجھ سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، والدین پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے ہو، تمہارا ایمان رب کے ہاں قبول ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، 500 نمازیں روزانہ، یہ اسلام کی علامت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کا اسلام ہی قبول نہیں کیا جو یہ دعوے دار ہو کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کے فرائض بھی چھوڑے، 500 نمازوں میں سے کوئی ایک فریضہ چھوڑے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے اللہ کے فرائض میں سے 500 فرائض میں سے کوئی ایک فریضہ، کوئی ایک نماز بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کر سستی کاہلی میں چھوڑ دی، اس نے کفر کیا کہ جس نے دین اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا، اللہ کے یہاں اس کا اسلام قبول ہی نہیں کیا، اس نے خود عمارت دین اسلام کی گرا دی۔ اسی طرح رمضان مبارک کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اعلان جہاد کیا۔ آپ کے کچھ ساتھیوں کو شروع میں بات سمجھ میں نہیں آئی، جن میں عمر بن خطاب بھی تھے، دربار خلافت میں آئے، اطمینان کے لیے، وضاحت کے لیے، مباحثہ کرنے آئے۔
امیر المومنین یہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہیں، آپ ان کے خلاف اعلان جہاد کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ واللہ بکری کا ایک بچہ بھی جو وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر آپ مجھ سے منع کر دیں گے میں ان کے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا۔ فرمایا زکوٰۃ اسلام کے حقوق میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ وہ زکوٰۃ کا انکار کرے اور میں اسے چھوڑ دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمل اور سوچ سمجھ کے بعد کہتے ہیں واللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، مجھے سمجھ میں آیا اللہ رب العالمین نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فہم اور فراست دی تھی وہ ہمیں بھی نہیں دی تھی۔ وہ حق پر تھے اور وہ درست تھے، اور واقعتاً اگر اس موقع پر اس معاملے کو چھوڑ دیا جاتا جن لوگوں نے اس وقت زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، کل کلا پھر وہ روزوں کا بھی انکار کرتے، حج کا بھی انکار کرتے، بلاخر اسلام کے سارے علامات یہ شعائر اسلام لوگ ایک ایک کر کے ڈھاتے رہتے، گراتے رہتے۔ پھر وہ منکرین نکات طائف ہوئے باقاعدہ انہوں نے توبہ کی، پھر انہیں مسلمان سمجھا گیا۔ یہ 5 ارکان ہیں جن کا سوال کیا جبرائیل نے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں وہ اس کا ایمان مکمل ہے، ظاہراً بھی اور باطنی۔ باطناً اندر کا ایمان جب 6 چیزیں اس کی مکمل، اور ظاہراً جب اس کو وہ اسلام کے ان اعمال بنیادی عبادات پر اس کا عمل، ان فرائض کے علاوہ جو نوافل میں جتنی محنت کرتا ہے، وہ سنتیں مستقلاً پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، چہاش کا اہتمام کرتا ہے، صلاۃ الاوابین کا اہتمام کرتا ہے، اسراف کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات نکالتا رہتا ہے، حج کے علاوہ عمرے بھی کرتا رہتا ہے، نفلی حج پہ جاتا رہتا ہے، وہ اپنے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سارے معاملات ہیں جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کم از کم اسلام اور ایمان کے لیے بنیادی یہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت کی زندگی میں جن کا ہونا لازم ہے۔ ہم نے دیکھا جب یہ جواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرایا، دوبارہ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا اللہ کے رسول۔ ہمیں پھر تعجب ہوا کہ یہ پوچھ بھی رہا ہے اور ہر بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا ہے؟ دین اسلام میں احسان یعنی عبادتوں کی خوبصورتی کس چیز میں؟ آپ نے عبادات کا تعارف کروا دیا، اب بتائیے خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ عبادات کی خوبصورتی، خوبصورت عبادتیں کیسے بنتی؟ فرمایا الاحسان، نبی علیہ السلام نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا انتہائی خوبصورتی عبادات میں اس طرح پیدا ہوتی ہیں، خشوع اور خضوع کا اعلیٰ مقام جو نمازیں 100% درجات لے کر جاتی ہیں رب کے پاس، پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا عبادات کی وہ کیفیت جب تو رب کے سامنے کھڑا ہو تجھے یہ تصور ہو کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور قائم ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور میں تیری عبادات، جو بندہ اللہ کے سامنے قیام ہے تصور کرے رب العالمین مالک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ، جو شہنشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوا، تصور کرے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں دیکھنا صرف ذات کے وجود کی حقیقت ہے، کیونکہ رب العالمین کی کیفیت، اس کی ذات کی کیفیت کا، اس کے چہرے کی مشابہت کا تصور کرنا حرام ہے۔ کیوں؟
لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے مشابہ کوئی چیز نہیں، کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں تو اللہ کا وجود ہے، تصور رکھو کہ رب کے سامنے میں کھڑا، رب کو میں دیکھ رہا ہوں۔ امام ابن قیم معروف محدث گزرے ہیں، وہ ان کی بے شمار کتب ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، احکامات کے متعلق۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تم نمازوں میں اپنا خشوع اور خضوع اگر بڑھانا چاہتے ہو، جب قیام میں ہوتے ہو اس وقت تصور کرو کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، میدان حشر میں ہم کھڑے ہیں رب العالمین کے سامنے حساب دینے کے لیے۔ بتاؤ اس وقت قیام میں تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ میدان حشر میں جب رب لوگوں سے حساب لے رہا ہوگا اس وقت لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ بتلائیے، کیا اس کیفیت میں لوگ، کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو کر اپنے باہر کے مسائل سوچے گا؟ کیا وہ سوچے گا کہ مجھے اپنے کاروباری معاملات نمٹانے ہیں، فلاں دوست سے مجھے رابطہ کرنا ہے، فلاں آدمی سے مجھے ابھی فون پہ گفتگو کرنی ہے، وہاں سے مال نکلا کہ نہیں نکلا، فلاں کمپنی سے رابطہ کرنا ہے؟ یہ ساری جتنے وسوسے اور خیالات ہمیں نمازوں میں آتے ہیں، گھر والوں کے لیے کیا مجھے سامان لے کر جانا ہے، یہ ساری چیزیں کیا اس انسان کے سامنے آ سکتے ہیں جو یہ تصور کرے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں میدان حشر میں رب کے سامنے سجدے کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، رب کو دیکھ رہا ہوں، کیا کیفیت ہو؟ یہ تصور لا، تمہارا قیام بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اس میں خشوع اور خضوع بھی آ جائے گا۔ عبادتوں کی خوبصورتی اس کی، رب کی تو عبادت ایسے کرے تو رب کو دیکھ رہا۔ فرمایا اگر ایمان کچھ کمزور ہو، یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر احسان عبادتوں میں خوبصورتی اس طرح بھی آ سکتی ہے، تو یہ تو یقین رکھ لے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، کوشش کے باوجود ایمان کے درجے پر تو نہیں پہنچ سکا، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا، پھر تو سیدھا ہو جائے۔ رب تجھے دیکھ رہا ہو اور تو نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، اپنی داڑھی کے بعد تم نوچ رہا ہو نماز میں، بغیر ضرورت کے تو خارج کر رہا ہو، تو رب تجھے دیکھ رہا ہو۔ ہماری حالت تو یہ ہے، پبلک مقامات پر کسی ادارے میں، کسی دفتر میں جائے، وہاں CCTV کیمرہ لگے ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کیمرہ کا کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے، ہم کوئی فضول حرکت نہیں کرتے، کوئی مسکوت حرکت نہیں کرتے۔ ہماری کیفیت دنیا میں یہ ہے، اس رب کی قدر ہمارے سامنے کیا ہے؟ جو رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے عبادت کے لیے ہم آتے ہیں، اس وقت ہماری حرکتیں، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ تصور کر لے وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، خشوع خضوع اس طرح بھی پیدا ہو جائے، فضول حرکتیں کرنے سے تو بچ جائے، یہ احسان۔ پھر اس نے کہا صدقت یا رسول، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں پھر تعجب ہو رہا ہے، تینوں سوالات کے جوابات آئے تو تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پوچھا، اس کے بعد اس آدمی نے صاف شفاف سفید اجلے کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھٹنے موڑ کر جس طرح ایک استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے، شاگردوں کی طرح پوچھتا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہم بھی دین سیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا مسئول جس سے پوچھا گیا یہ سوال، اس کو بھی سائل سے بڑھ کر اس کا پتہ نہیں۔ مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے۔ یہ علم اللہ رب العالمین کے پاس خاص، اللہ نے یہ علم اتارا ہی نہیں دنیا، کسی نبی کسی رسول پر یہ علم نہیں اتارا
کہ قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کے پاس خصوصی ہے، نہ اس کا علم فرشتوں کو ہے نہ انبیاء، اور نہ مجھے بھی معلوم ہے قیامت کب آئے گی، مجھے بھی معلوم۔ ہاں میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے قیامت کب آئے گی یہ علم نہیں اتارا، مجھے معلوم نہیں، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ بتایا ہے قیامت سے پہلے کیا کیا حالات آئیں گے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بنیادی دو چیزیں بڑی نشانیاں بتائیں، ان یتطاول رعاة الابل البهم فی البنیان، فرمایا ایک نشانی یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ وہ لوگ جو ایک وقت چرواہے ہوں گے، لوگوں کیا جو ریوڑ ہے جانوروں کا وہ چراتے ہوں گے، چرواہا یعنی غربت کی علامت، انتہائی غریب ہوں گے اور جاہل بھی ہوں گے، لیکن قرب قیامت مال کی اتنی فراوانی آ جائے گی، اتنا مال آ جائے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ یہی چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں آباد کریں گے، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بنائیں گے اور آپس میں مقابلہ کریں گے، ہر کوئی دوسرے کے سامنے مقابلہ کرے گا، تیرے بنگلے، تیرے گھر، تیری کوٹھی، تیرے محل کے مقابلے میں میرا جو محل ہے وہ زیادہ خوبصورت، بڑا اور کشادہ ہے، اس پر زیادہ میرے پیسے۔ یہ قرب قیامت کی علامت، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وقت کے چرواہے، انتہائی گوار اور جاہل ہوں گے، اور غربت ہوگی لیکن مال کی فراوانی کتنی آ جائے گی، یعنی مال اس قدر بے قدر ہو جائے گا کہ وہ لوگ بھی بڑے بڑے گھر اور بلڈنگز بنوائیں گے۔ فرمائے قیامت کی علامت، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مختلف بہراڑیوں میں، گاؤں کوٹھوں میں رہنے والے لوگ شہر کی طرف منتقل ہو کر آئے، پھر حلال پیسہ یا حرام اس کا فرق انہوں نے مٹا دیا، پھر شہروں کے کمرشل ایریاز میں انہی لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے، ان کے نام کی کالونیاں بنی، ان کے بنگلے دیکھ کر لوگ حیران ہوئے۔ آج بھی یہ چیز موجود، لوگ دیکھ گاؤں کوٹھوں میں رہنے والے گوار، اب وہ بوڑھے ہو کے مر گئے لیکن ان کی اولادیں اب عیاشیاں کر رہے ہیں اور ہر قسم کی عمدہ گاڑیوں پر وہ سفر کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کے بنگلے، گاڑیاں سب کچھ موجود۔ قیامت کی نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا دوسری علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربہا، کہ جو باندیاں ہوں گی، جو لونڈیاں ہوں گی جنگوں میں جو تمہیں ملیں گی، وہ اپنے مالک کو خود پیدا کریں گے۔ آقا کو جو اس سے اولاد ہوگی، مالک کو، سید کو ایک وقت آئے گا وہی اولاد بعد میں اپنی ماں کو پتہ نہیں ہوگا، جو لونڈی ہوگی بالآخر اس کی ملکیت میں اس کی ماں لونڈی بن کے آئے گی، گویا کہ اس خاتون نے، اس کنیز نے اپنے جس بچے کو جنا تھا وہی مالک بن کے آج اس کو خرید رہا ہے۔ یعنی کثرت کے ساتھ فتوحات تمہیں ہوں گی اور پھر کنیزیں کثرت کے ساتھ تمہیں ملیں گی، اور پھر یہ معاملات، یہ علامات جب مسلمانوں کی فتوحات کثرت کے ساتھ ہوئی، اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ یہ نشانی آ چکی ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے، ایک اور اہم مفہوم بھی اس حدیث کا اہل علم نے بیان کیا ہے، دونوں مفہوم اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے۔ یہ کنیز والا مفہوم ابھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے کیونکہ غلاموں کا اب کیفیت صورتحال کنیز اور غلاموں والی نہیں ہے۔ غلاموں اور کنیز والی کیفیت جب ہوتی جب مسلمانوں میں شرعی خلاف ہو، جب تک کہ مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں اب اپنے ہر طرح کی خیر سے پیچھے۔ یہ جمہوریت اور ان معاملات میں جو انگریزوں نے ہم مسلمانوں کو پھنسا دیا ہے اور ایک خوش نما ہمیں سرسبز باغ دکھا کے ہمیں کھینچ کر جا رہے ہیں، وہاں ذلت اور دھکے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام ہیں مسلم ریاستوں کے جو مہنگائی اور باقی بدامنی اور باقی پریشانیوں کے ماحول میں مبتلا ہے کہ عوام بے بس ہیں، حکمران اپنی کرسی کے چکر میں جمہوریت کی صورت میں آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اثاثہ، ان کا ایمان کا جو نچوڑ ہے،
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اقدس کا دفاع آج کوئی بھی ایرا گیرا ایک گندی پلید عورت ہندو عورت اٹھ کر مسلمانوں کے قائد مسلمانوں کے آقا دونوں جہانوں کے آقا اللہ کے بعد جس ہستی کا اس کائنات میں مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف یہ گندی عورت اپنی گندی زبان استعمال کرتی ہے. مسلمان ممالک حکمران خاموش ہیں. چند مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے زبانی احتجاج کیا اور باقی مسلمان ممالک اپنی جمہوریت اور کرسی سیاسی چکروں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. کسی کو توفیق نہیں ملی. اس ہندو قوم کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا, ان کے خلاف بائیکاٹ کیا جاتا اور ان کے ساتھ بزنس اور معیشت کے سارے معاملات روک دیے جاتے جتنا ان کے بس میں تھا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ناموس کے خاطر ظالموں سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا. اتنی ان کو محبوب ہے ان کی حکومت ان کی کرسیاں. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف وہی بھی اٹھے اور اپنی گندی بدبودار زبان سے الفاظ نکالے اور مسلمان بے بس حکمران خاموش. کیوں کہ ہمیں شرعی خلافت سے محروم کر دیا گیا, اس کفریہ نظام میں پھنسا کے رکھ دیا گیا. سبز باغ دکھائے گئے کہ اس راستے میں آگے تو پھر اسلام کو ہی غالب کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھلا دی, لا یأتی الخیر بالشر. فرمایا میرے امتیوں سنو, یہ اصول ہے, خیر کبھی بھی تم شر کے راستے سے حاصل نہیں کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی ایمان کروا بیٹھے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, ہم خیر لائیں گے, اسلام نافذ کریں گے جمہوریت کے ذریعے. کتنا بڑا دھوکہ ہے, کتنا بڑا ظلم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت اس اصول کو بھلا دیا کہ کبھی بھی خیر تمہیں شر کے راستے سے نہیں ملے. پھر بھی لوگوں کو دھوکہ کہ کرسی کی لالچ اور پھر جمہوریت کے سسٹم میں لوگوں کو دین کا جھانسا دکھا کے لے کر کتنا بڑا ظلم. تو جب تک یہ مسلمانوں کی بنیادی چیزیں نہیں, یہ سارے ظلم کے معاملات اور ہماری بے حسی جو ہے ہم اپنوں سے دیکھ رہے ہیں. دل خون کے آنسو رو رہا ہے لیکن بس میں کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, ایمانی غیرت دے. آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, عزم کریں, یکجا ہو جائے. اس وطن عظیم کے اندر رہنے والے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ اعلان کریں اس بدبخت قوم کے خلاف جہاد کا, انشاءاللہ یہ ساری قوم ان کے ساتھ مل کے کریں. آپ اعلان تو کریں, قدم تو بڑھائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے پھر دیکھیں آپ کے عوام مسلمان, یہ غیور پاکستانی جو مسلمان بھی ہیں کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے, ہمارے حالات درست فرمائے, ہم سب کا ایمان درست فرمائے. یہ جو علامت ہے کہ لوڈی ہیں اپنے مالک کو دے دیں, اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے ایک وقت آئے گا جو والدہ ہوگی وہ کنیز کی طرح گھر میں کام کرے گی, اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں اس پہ حکم چلائیں گے اور نوکرانوں کی طرف سے کام ہوگا. یہ بھی مفہوم ہے حدیث کا. والدہ بڑی عمر کی بوڑھی تھکی ہوئی بیمار ہے لیکن اولاد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, والدہ سے کام لے رہے ہیں, خود ان کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی بیویوں سے بھی کام کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس بوڑھی ماں سے کام لے رہے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی. اہل علم نے یہ نشانی کی بیان کی. اس کے ساتھ موبائل میں بیٹھا ہوا لڑکا گیم کھیل رہا ہے, موبائل میں مختلف سوشل میڈیا چلا رہا ہے, والدہ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں. جو دنیا کی کام کاج ہے ضروری ان کی خدمت کرنا, پاؤں دبانا, خدمت کرنا, باقی کوئی بیماری وغیرہ میں علاج کروانا اور دیکھ بھال کرنا, آرام کا خیال رکھنا, ساری چیزوں سے آج کی اولاد محروم ہو چکی ہے, بیٹیاں بھی بیٹے. فرمایا وقت آئے گا کہ والدہ نوکرانوں کی طرح گھروں میں کام کریں گے, اولاد
مالک بن کے وہ گھر میں شہزادوں کی طرح زندگی گزارے۔ اس حدیث کا آگے بھی حصہ باقی ہے، حدیث جبرائیل کا، اللہ نے توفیق دی، آئندہ خطبے اس حدیث کا باقی حصہ مکمل کریں گے۔ اور ایمانیات کے جو 6 اجزاء آپ نے ان کا تعارف سنا، پھر ان میں سے ایک ایک پر تفصیلی گفتگو بھی رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کے دین اور دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ درست فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره